الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. اب دوبارہ اعادہ کیا گیا. اعادہ کا کیا مطلب ہے؟ دہرائی کی گئی، ریپیٹ کی گئی ہے بات کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، صحیح جگہ پر کرو، دین کے فائدے میں خرچ کرو. اور جب ایسا شروع ہو گیا، کرنے لگ گئے آپ، پہلے تو کہا نا کہ کرو، پھر ان کی مثال دی گئی، اب ہو گیا کام شروع ہو گیا. اب خرچ کرتے ہوئے کچھ اور مسائل پیش آ جاتے ہیں، جن میں سے خاص طور پر ایسی چیزیں جو نقصان دہ ہیں. جیسے آپ ایک بیج بوتے ہیں، کبھی آپ نے گارڈننگ کی ہوگی تو بعض اوقات آپ سیڈز ڈالتے ہیں، لیکن صرف سیڈز نہیں گرو کرتے، ساتھ ویڈز بھی گرو کر جاتے ہیں. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو ہٹاتے ہیں. اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ سیڈز 700 بیج نہیں لائیں گے، وہ پھر کچھ اور کر دیں گے، وہ کمزور ہو جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ بعض مر بھی جائیں، گرو ہی نہیں کریں گے. تو یہ بالکل ایک فطری چیز ہے، یہ ایک حصہ ہے اس سارے عمل کا. اسی طرح اللہ نے حکم دیا خرچ کرو، ہم نے ارادہ کیا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید شوق دلایا اگر خرچ کرو گے تو میں تمہیں اتنا لوٹاؤں گا. ہمیں اور شوق آ گیا، اب تو ضروری کریں گے، پہلے تو بھول گئے تھے، اب اس دفعہ نہیں چھوڑیں گے. اچھا اب کیا ہے؟ اب خرچ کرنے لگے، اب ساتھ ہی شیطان آ گیا، اور وہ کیا چاہے گا کہ اب یہ کرنے ہی لگا تو اس میں کچھ نہ کچھ خرابی کرو تاکہ یہ کیا کرایا اس کا برابر ہو جائے، کچھ نہ ملے اس کو. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی محتاط کر رہے ہیں. کتنا مہربان ہے ہمارا رب. ساتھ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو خرچ خالصتاً اللہ کے لیے کرنا، اور اس میں ایسی چیزوں سے بچنا کہ جو اس کو ضائع کرنے والی ہوں. وہ کیا ہے؟ ثم لا یتبعون، پھر وہ نہیں پیچھے لگاتے یا پیچھے لے آتے. کس کے؟ ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا. کسے نہیں لاتے؟ منن، احسان کو، ولا اذا، اور نہ اذیت کو. خرچ کرنے کے بعد احسان اور اذیت سے کام نہیں لیتے، یعنی جس کو دیتے ہیں یا جہاں دیتے ہیں اس پر احسان نہیں جتاتے اور دکھ نہیں دیتے. احسان جتانا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اوپر اپنی فوقیت قائم کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، حقیر کرنا، اس بنا پر کہ آپ نے اس پہ کچھ خرچ کیا، یا یہ کہ مثلاً آپ نے کسی ادارے پہ خرچ کیا ہے تو وہاں سے بینیفٹس کی ڈیمانڈ کرنا ایسی کہ جو ان کے بس میں نہ ہو. تو احسان جتانا کیا ہے؟ کہ اس کو مینشن کرنا اس انداز میں کہ دوسرے کو حقیر کیا جائے. اور اذیت کیا ہے؟ کہ لوگوں میں اس کا ذکر کرنا کہ جس سے لینے والا شرمندہ ہو اور دکھ اٹھائے، ہرٹ ہو. اذا کیا ہے؟ ہرٹ کرنا. بات یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کے لیے کیا، فی سبیل اللہ کیا، تو پھر بندوں پر کس بات کا احسان ہے؟ پھر آپ کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ تھا، آپ کو تو اجر اللہ سے چاہیے. پھر آپ انسانوں میں اس کو کیوں نشر کر رہے ہیں؟ جب اللہ کے لیے کیا تو اللہ ہی اجر دے گا، اور اگر دنیاوی فائدے کے لیے کیا تھا تو دنیا میں پھر اس کا صلہ مل جائے گا، مگر آخرت میں کچھ نہیں رہے گا اس کے لیے. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے پیچھے احسان اور اذیت نہیں لاتے. لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ریوارڈ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جو نہ ان پہ ظلم کرے گا نہ ان کے اجر میں کوئی کمی کرے گا. کیونکہ من و اذا اجر ضائع کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور یہ اخلاص کے منافی چیز ہے. اور اس معاملے میں یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ من و اذا نہ زبان سے ہو نہ عمل سے، کیونکہ بعض اوقات ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن رویے میں وہ من ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے تم پہ احسان کیا تھا یا میں نے فلاں پر احسان کیا تھا. بعض اوقات زبان سے دکھ دینے والی باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات معاملے میں دکھ دیتے ہیں، معاملہ خراب کرتے ہیں، دوسرے کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہو جاتی ہیں. ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جب تو کسی کو دے اور محسوس کرے کہ اب تیرا سلام بھی اس کو ناگوار گزرتا نہیں، وہ محسوس کرتا ہے، وہ ایک طرح سے ڈر جاتا ہے، کانشیس ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے دیا تھا، تو ایسے شخص کو سلام بھی پھر نہ کرو. یعنی بالکل انجان بن جاؤ کہ جیسے تم نے اس کو تو کچھ دیا ہی نہیں تھا. یعنی کسی بھی حرکت سے، کسی بھی عمل سے، کسی ایکشن سے، کسی بات سے
کسی بھی طرح من اور اذا نہ ہو، کیونکہ تم نے اس کو نہیں دیا، تم نے اللہ کو دیا ہے. کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، دو اور بھول جاؤ، سوچو بھی نہ. کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کو دیتے ہیں کچھ، پھر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ اچھا میں نے تو اس کو یہ اور یہ دیا تھا، اس کو اتنی بھی حیا نہیں رہی، اس نے سوچا بھی نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا. اور پھر یہ نہیں کہ دل میں ہی سوچتے، بولنے بھی بیٹھ جاتے، اور کچھ نہیں تو کسی قریبی دوست سے، اپنے شوہر سے، کسی نہ کسی سے ضرور ذکر شروع کر دیں گے. تو بات یہ ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے دیتا ہے اس کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، ان باتوں کا ذکر نہ، کیونکہ بعض اوقات آپ خود نہیں کہتے لیکن آپ کسی ایسے شخص کو کہہ دیتے ہیں، وہ اٹھ کے اس کو جا کہتا ہے اور کام خراب ہوتا ہے. یعنی ڈائریکٹلی آپ نہیں من و ادا کر رہے لیکن انڈائریکٹلی کر رہے ہیں، تو بات تو وہی ہے نا. اس لیے ان دو چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے، اور جو ان سے بچ گیا، جو اس سے نکل آیا، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہو گیا. کہاں؟ کس کے پاس؟ عند ربہم. اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ نا جیسے بچے اپنی کوئی چیز خود نہیں سنبھال سکتے، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی اور اٹھا لے گا، یہ لے لے گا، تو وہ کس کے پاس جا کے رکھتے ہیں؟ امی آپ رکھ لیجئے. کیوں؟ انہیں یقین ہوتا ہے امی سے چیز نہیں گم ہوگی، اور جب چاہوں گا جا کے لے لوں گا. تو بالکل اسی طرح جب ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی چیز اللہ کے پاس ڈپازٹ کرا دی، محفوظ کرا دی، اور وہاں سے ضائع نہیں ہوگی، کل کو جا کے ملے گی، اور صرف اتنی نہیں بہت زیادہ گنا. یہ جو اطمینان اور یقین ہے وہ انسان کے عمل میں انتہائی حسن پیدا کر دیتا ہے، اس کا عمل بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عند رب کہاں ہے؟ عرش پر. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے دل میں، تو وہ تو یاد ہے بس اس کی، وہ یہاں خود تھوڑی ہے، ہمارے دل میں اتنی جگہ ہے. اس کا عرش کتنا بڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں کرسی کتنی ہے، اور پھر زمین و آسمان کی کیا حیثیت، اور ہم کہاں، اور ہمارا دل کہاں، اور دل کو کھولے تو صحیح اس میں جگہ کہاں. تو وہ تو صرف یاد ہے اس کی، وہ خود نہیں ہے یہاں، صرف اس کی یاد ہے. تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ وہاں محفوظ ہے، بہت ہی محفوظ جگہ پر ہے، کوئی جا کے چرا نہیں سکتا، ضائع ہو ہی نہیں سکتا. جو چیز جتنی پریشیس ہوتی ہے اس کو آپ اتنے ہی حفاظت میں رکھتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں نقصان نہ ہو. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ قیمتی سے قیمتی چیزیں کبھی طوفانوں کی نظر ہو جاتی ہے، سیلابوں کی نظر ہو جاتی ہیں، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی زلزلوں میں دب جاتی ہیں، زمین گر کے اور چیزیں اس میں چلی جاتی ہیں، کبھی کوئی اور حادثے ہو جاتے ہیں. آپ اٹھائے پھرتے ہیں، چھپائے پھرتے ہیں، یہ اپنی قیمتی ترین چیز رکھے کہاں، لیکن کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملتی. بعض اوقات بینک کے لاکرز ہیں وہ بھی لوٹ جاتے ہیں، ان کو بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے. انشورنس لوگ کراتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی چین نہیں، تسلی نہیں کہ وہ محفوظ ہے. کیا ڈر رہتا ہے؟ اطمینان کامل نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں اطمینان کامل ہو. تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس بہت ہی اونچی جگہ محفوظ ہو گیا، وہاں چلی گئی وہ چیز. اور ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی کتنی زیادہ خوشی کی بات ہے نا. ایک وہ چیز جو آپ کے پاس تھی، ٹوٹ سکتی تھی، گم سکتی تھی، ضائع ہو سکتی تھی، پرانی ہو جاتی، بیکار ہو جاتی، کنڈم ہو جاتی، آپ نے دے دی رب کی خاطر کسی کو، اب وہ آپ کے ہاتھ سے تو چلی گئی، لیکن وہ زمین میں نہیں گم ہوئی، کسی انسان نے نہیں اس کو لے کے بھلا دیا کہ کیا آپ کہتے ہیں نا دیکھو کتنا بے وفا ہے کہ لے کے بھی بھول گیا، یعنی کہ اس کو ذرا بھی قدر نہیں، اس سے تو چاہیے نہیں تھی قدر، وہ تو ہم نے دے دیا، اور وہ تو وہاں سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، واپس نہیں آنے کا، وہاں چلا گیا، محفوظ ہے. اطمینان رکھو، تسلی رکھو، ملے گا ایک دن، اور ایک نہیں بہت زیادہ ہو کے ملے گا، بہت بڑا ہو کے ملے گا وہ سب کچھ. تو اس سے انسان کے دل کو کتنا قرار اور چین آ جاتا ہے کہ میں تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ اپنی چیز کی خود حفاظت کر سکتا، میں نے تو اس کو دے دی کہ جو سب سے زیادہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا. اب دیکھیے کہ یہ خوف دنیا میں بھی کم ہو جاتا ہے انسان کا. خوف جب ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، جب آپ ڈرتے رہتے ہیں. بس اگر آپ کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں ہیں تو آپ کے دل میں لازماً خوف آئے گا ناؤ اینڈ دین. کیوں؟ کس بات کا؟ کوئی چرا نہ لے، کوئی اتار نہ لے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، اور کچھ نہیں تو پرانی ہو جائیں گی، ڈیزائن آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا. خوف ہی خوف ہے، اس کی خوبصورتی کم ہے، انجوائمنٹ کم ہے، اور خوف زیادہ ہے.
جتنا مال زیادہ، اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو وہ ایک خوف کی کیفیت رہتی ہے جب وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے تو خوف ختم ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ اس چیز کے جانے کا خوف، بلکہ اوور آل دل میں ایسا اطمینان آتا ہے کہ انسان بے خوف ہونے لگتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس رب کے پاس میں نے اتنا کچھ جمع کرا رکھا ہے وہ رب میری حفاظت کرے گا، وہ میری ضرورت بھی پوری کرے گا. اگر میں انسانوں کی ضرورت پوری کرتا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا رب میری ضرورت میں مجھے چھوڑ دے، وہ بھی میری ضرورت پوری کرے گا. اور ایسا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو دوسرے مسلمان کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ دوسرے کی مدد میں ہوتا ہے. آپ کریں کسی کی مدد، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نہ ہو، کیونکہ اللہ کے ذمہ ہے اس کی مدد. تو ایسے بندے پہ خوف نہیں رہتا، کیونکہ ایک ایسا اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی ہے تو انسان کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے نا، وہ جانتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ دنیا میں ہوتا ہے انسان کا حال. مرنے سے بھی خوف نہیں آتا پھر، کیونکہ انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ جو میرے پاس تھا میں نے اللہ کی خاطر کیا، اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپے گا. قیامت کا دن جو ہے ہی خوف اور ہول کا دن، اس دن بھی خوف نہیں ہوگا اس. ایسا شخص عرش کے سائے تلے ہوگا جب کوئی سایہ نہ ہوگا. کون؟ جس نے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو خبر ہی نہیں کیا دیا، پتہ ہی نہیں کیا دیا، اتنا چھپا کے صدقہ کیا، کوئی خوف نہیں ہوگا اس پر. جب ہر شخص کو افراتفری نفسی نفسی پڑا ہوگا، اس وقت ایسے لوگ ٹھنڈے سائے تلے ہوں گے، عرش کے سائے تلے. ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. غم کب ہوتا ہے؟ جب کوئی قیمتی چیز کھو جاتی تو جس نے اپنے ہاتھ سے کہیں سنبھال کے رکھ دی اس کو غم نہیں ہوتا، جس سے چھنتی ہے جاتی ہے اسے غم ہوتا ہے. تو دنیا میں بھی ایسے لوگ جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو دینے والے ہوتے ہیں، جو فیض پہنچانے والے ہوتے ہیں، جو دوسروں کے غم بانٹنے والے ہوتے ہیں، جو دوسروں کی پریشانی اور مصیبت میں کام آتے ہیں، ان کے غم اللہ دور کر دیتا ہے، ان کو غمگین نہیں ہونے دیتا. ان کے دلوں کے اندر ایسا اطمینان اور سکون اور خوشی بھر دیتا ہے کہ انسان بالکل پرسکون ہو جاتا ہے، اور موت بھی پرسکون حالت میں آتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، چلو اپنے رب کی طرف واپس چلو، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں تو بھی راضی ہے، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، بالکل مطمئن، بے فکر، بے خوف. اور قیامت کے دن بھی کوئی غم نہیں ہوگا. غم ماضی کا ہوتا ہے نا، انسان پچھلی باتیں سوچتا رہتا ہے، پھر اسے دکھ لگتا رہتا ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میرے ساتھ فلاں نے ایسا کر دیا، اس کے ساتھ میں نے اتنا احسان کیا تھا، اس نے تو اتنی بے وفائی میرے ساتھ کی. یہ چیزیں غمگین کرتی. کبھی سوچے ہمارے غم کیا؟ کوئی اپنا ایک غم سوچ لے اس وقت، اور پھر سوچے کیوں ہے وہ غم آپ کو، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لوگوں کے رویوں اور لوگوں کی زیادتیوں اور لوگوں کی بے وفائیوں اور بے مروتیوں کا غم ہے. سارے دکھ اسی چیز کے ہوتے ہیں انسان کو. فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، میں نے اس کی اتنی خدمت کی، میں نے اس کی اتنی خاطر کی، میں نے اس کی اتنی مہمان نوازی کی، میں نے اس کا فلاں کیا، میں نے اس کو اتنا دیا، اور دیکھو وہ میرے ساتھ کیا کر گیا. یہی غم ہے نا. لیکن جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا معاملہ ان سب چیزوں سے اوپر ہو جاتا ہے. پھر وہ خیال آئے بھی تو سوچتا ہے میں نے اس کے لیے تھوڑی کیا تھا، میں نے اللہ کے لیے کیا، اور اسی لمحے غم دور ہو جاتا ہے، سب غم نکل جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا رب میرا اجر ضائع نہیں کرے گا. اور جب ہم یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیں یا ہم کر رہے ہیں تو ہم کو ملنا ہی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے لوگوں کو لوگوں کے حال پہ. تو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ اپنا بیج ڈالتا ہے اور سوچتا ہے میرے رب نے دیکھ لیا، دوسرا ڈالتا ہے وہ کہتا ہے کہ بندے دیکھ لیں. دونوں کا معاملہ بالکل فرق ہے. ایک شخص کسی بے مروت کے ساتھ احسان کر رہا ہے صرف اس لیے میرا رب دیکھتا ہے نا. بعض اوقات ایسا تھا نا، آپ اپنے اولاد کے ساتھ احسان کرتے ہیں، بعض اوقات اپنے شوہر کے ساتھ کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو کچھ ریٹرن نہیں ملتا کسی قسم کا، نہ شکریہ، نہ کوئی اچھے الفاظ، نہ کوئی تعریف، کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن پھر بھی آپ کرے چلے جاتے ہیں. وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو پھر بھی کرنے پہ مجبور کرتی ہے؟ وہ صرف ایک ہی طاقت ہے، اور وہ اللہ کی طاقت ہے کہ جو آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، غم نہ کرو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا.
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ جم گئے، یعنی اللہ ہی کے لیے سب کچھ کیا، تو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پہ فرشتے اتارتا ہے، فرشتے اترتے ہیں ان پر جو آ کے ان کو تسلی دیتے، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لوگ چھوڑ گئے تمہیں، تنہا کر گئے، سب چلے گئے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں، آخرت میں بھی سنبھالیں گے، جب قبر سے اٹھو گے ساتھ ہوں گے، پل صراط پار کرائیں گے، اور جگہوں پہ تمہارے ساتھ ہوں گے، اور وہاں جا کر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل چاہیں گے تم کو مل جائے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے ملے گا، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، تمہاری مہمانی غفور الرحیم کرے گا. تمہیں بندوں سے کیا لینا ہے؟ بندے کیا دے سکتے ہیں؟ محتاج فقیر جو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں کیا دیں گے؟ مت ڈیپینڈ کرو ان پر، مت آسرا رکھو، توقع بھی نہ رکھو. جو کسی کے ساتھ کر سکتے ہو کرو، کوئی کرتا ہے جواب میں تو سو بسم اللہ، نہیں تو بھلے نہ کرے. پرواہ نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں سے، انسان کو اوپر اٹھ جانا چاہیے، اسی میں ہماری خیر ہے، ورنہ تو ہم اپنے آپ کو ہی کھا جائیں. اور بہت سے لوگ اپنے آپ ہی کو کھاتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے کو ستاتے رہتے ہیں، صرف یہ سوچ سوچ کے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے کیا، اس نے. اس خوف اور غم سے نکلنے کا طریقہ کیا؟ معاملہ بندوں سے نہ کرے، معاملہ اللہ سے کرے، چاہے اپنی پیدا کی ہوئی اولاد ہو اس سے بھی. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بعض اوقات انسان انسانوں کے عمل سے بہت کچھ سیکھتا ہے. ہم چھوٹے تھے تو بچوں کی پڑھائی وغیرہ کی بات ہوتی رہتی نا، تو جب سبجیکٹس وغیرہ سلیکٹ کرنے کی بات آئی، کیا پڑھنا ہے، سائنس پڑھنی ہے، فلاں پڑھنا ہے، فلاں پڑھنا ہے، اگر یہ پڑھو گے تو دنیا نہیں ملے گی، وہ پڑھو گے تو یہ ہوگا. تو میرے والد کہتے ہیں کہ میں اس لیے تو بچوں پہ خرچ نہیں کر رہا، اور نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی توقع ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی کما کے مجھے کچھ کھلائے، لہذا جو ان کے دین دنیا کو فائدہ پہنچائے مجھے کوئی ان سے توقع نہیں. وہ جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا. اور یہی پھر میں نے اپنی زندگی میں سوچا کہ میں اپنی اولاد پہ کچھ بھی خرچ کروں گی تو مجھے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ مجھے ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک قطرے کی توقع نہیں، کیونکہ رازق اللہ ہے، اولاد نہیں ہے. ہم کتنا فکر کرتے ہیں ہمارے بڑھاپے میں کون ہمارے ساتھ ہوگا، کون پوچھے گا، کون کرے گا، کوئی نہیں، سب اللہ کرے گا. بندے کیا کر سکتے، وہ تو اپنے آپ کو سنبھال لے تو بڑی بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے نا، میں نے اللہ کے ڈالے ہوئے فرض پورے کیے، تو اللہ تعالیٰ پھر بچوں کے دل میں بھی اور رشتہ داروں کے دل میں بھی ہمارے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے نا، یہ احسان کرتا ہے، یہ خیر کرتا ہے، تو مت سوچیں یہ ہماری وجہ سے کر رہا ہے کہ ہمارے میں کوئی کمال ہو گیا تو اس لیے ہمیں چاہا جا رہا ہے. وہ بھی اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے کسی کے. ویسے حضرت خدیجہ کا جب نام آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حالت بدل جاتی، اور جب کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو حکم دیتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجو. تو حضرت عائشہ کو تھوڑا سا فیل ہوتا تھا کہ آپ اتنا ان کا ذکر کرتے ہیں، تو ایک دفعہ کہنے لگی کہ آپ ان خاتون کو جو اتنی بوڑھی ہو کر گئی اور دنیا میں سب کچھ دیکھ کے فوت ہوئی، تو آپ ان کا ذکر نہیں بھولتے. تو آپ نے فرمایا قد رزقت حبھا، مجھے اس کی محبت عطا کی گئی، رزق کی طرح میرے اندر ڈال دی گئی ہے. کون ڈالتا ہے کسی کی محبت؟ ہم خود ڈال سکتے ہیں، اللہ ڈالتا ہے دلوں میں محبتیں. سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دے گا. تو ہم کسی سے محبت نہیں مانگ سکتے، نہ ڈیمانڈ کر سکتے، نہ چھین سکتے، نہ لے سکتے. آپ کسی کو کہیں کہ تم مجھے محبت دو، کوئی نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ ڈالے. تو جب ہم بے غرض ہو کے کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کریں گے تو ان کے دلوں میں بھی رحم اور محبت اور قدردانی اللہ ہی ڈال دے گا. توقع صرف اللہ سے رکھنی چاہیے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دینے والوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. اچھا، ایک دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ہم بچا بچا کے رکھتے ہیں، جن کو ہم اب اللہ کی خاطر نہیں نہ دیتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد ہمارا ہی مال تقسیم ہو کر انہی کو جاتا ہے. جن سے ہم نے بچا کے رکھا یا جن کو ہم نے نہیں دیا، چلا گیا انہی کے پاس. چاہے ہم وصیت بھی کریں نا 1/3 ہمارا دے دیں کسی کو، تو چلا گیا نا، وہ اپنے ہاتھ سے ہی دے دیتے تو بہتر تھا، زیادہ فائدہ ہوتا. اور جہاں تک احسان جتانے اور اذیتیں دینے کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 لوگوں کے ساتھ اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا.
ولا ينظر الیہم انہیں دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم اور ان کو پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی، کیا 3 لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا نہیں، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا جو آپ کے پاس بیٹھے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوابوا وخسروا، نامراد ہوئے، ناکام ہوئے، من ہم کون ہے وہ، ہے کون جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور ان کو دیکھے گا بھی نہیں اور انہیں پاک نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا، ہے کون وہ؟ تو آپ نے فرمایا المسبل، تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکانے والا، یعنی لمبا تہبت پہننے والا جو پیچھے پیچھے گھسٹتا ہے، والمنان اور احسان جتانے والا جو دے کر احسان جتائے، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا، بول کر کہے یا عمل سے کرے۔ والمنفق صلعتہ بالحلف الکاذب اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا، یعنی کچھ سیل کرنا ہو تو قسمیں کھائے، جھوٹی کھائے کہ نہیں اتنی تو قیمت خرید بھی نہیں اور خدا کی قسم اس کی قیمت اتنی ہے، اور اس قسم کی باتیں۔ یہ 3 لوگ جو ہیں اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا،